حفیظ الرحمان صاحب نے کچھ بیان کیا کہ اب حسینی میاں آ رہے ہیں، یہ اچھے خطیب بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، اور ایسے ان کی محبت ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم اور آپ کی خوش نصیبی کیا ہے؟ ایک ہی نسبت جس نے آپ کو بھی بلند کر کے رکھا ہے، ہم کو بھی سنبھال کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نبی کے امتی ہیں۔ اس سے بڑا لقب کوئی لقب ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا ہے؟ ہم نبی کے امتی ہیں۔ تو یہ جو ٹریننگ کیمپ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مزید یہ نہیں کہ صرف لفاظی ہوگی یا ہم صرف وربلی زبانی طور پر گفتگو کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، نہیں، یہ ٹریننگ ہوتی ہے کیسے کریں گے اور کیسے کیا جائے، جی، اپنے کو پاک کیسے کرنا ہے، اپنے اندر کیسے جھانکنا ہے، اپنے کو صاف یہ آپ کریں گے کیسے؟ یہ مقصد ہے اسپرچول ٹریننگ کیمپ کا۔ اس لیے کہ سال بھر ہم دوسروں کے چکر میں رہتے ہیں، اس نے وہ خرید لیا، اس کی ایک گاڑی تھی اب 2 ہو گئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کو دیکھیے یہاں تھا وہاں پہنچ گیا، ہے نا؟ اور معاملات میں بھی دوسروں کو ہی خطا، غلطی میرے نہیں، اس کی غلطی ہے نا؟ ماشاء اللہ، میری غلطی نہیں، اس کی۔ تو اب یہ کیمپ جو ہے یہ روحانی واشنگ مشین ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ یہ روحانی واشنگ مشین ہے۔ یہاں اپنے دل کو لائیے، واشنگ مشین میں ڈالیے اور پاک کر کے لے جائیے۔ اس لیے کہ اس کے لیے سب سے پہلے خود کو، حضرت عمر فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کیا فرماتے ہیں؟ اپنا حساب کرو اس سے پہلے قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریے، یعنی مفہوم کیا ہے؟ سرکار فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میں دنیاوی مثال دوں آپ کو۔ آپ ایئرپورٹ پہ جا چکے ہیں نا؟ کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً اچھے خاصے لوگ جا چکے ہیں، ہے نا؟ آج کل تو بڑی ریزنیبل فلائٹس بھی آ گئی ہیں، آپ جائیں تو ایئرپورٹ پر فلائٹ میں جانے سے پہلے کہیں روکا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو کہاں روکا جاتا ہے؟ سیکیورٹی چیک۔ ہاں، تو سیکیورٹی چیک جو ہوتا ہے اس میں 2 طرح کے لوگ جاتے ہیں۔ ایک تو ایسا ہی سامان لے کے پہنچ جاتا ہے، اور سامان کے اندر پانی بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، اور وہ سامانی میں رہ جاتا ہے۔ تو جب اس کا حساب ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، تو روکا جاتا ہے کہ نہیں کہ سامان میں کیا ہے نکالو۔ اور ایک ذہین ہوتا ہے جو گھر سے تیاری کر کے آتا ہے، اور جب وہ اپنا سامان رکھتا ہے تو بغیر چیکنگ اس کو جانے دیا جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا حساب کر کے آؤ کہ جب تم قیامت کے روز جاؤ گے تو فرشتے کہیں گے جب تم حساب کر کے آ گئے ہو تو آگے چلے جاؤ، تمہارا حساب ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حساب کر کے آئے ہو۔ تو یہ جو کیمپ ہے یہاں اپنے اندر جھانکنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر جھانکو گے، اور واقعی جس دن تم نے اپنے کو اپنے اندر جھانک کر اپنی خطاؤں کو، اپنی کمیوں کو دیکھ لیا، تو زندگی بھر دوسروں کی طرف نہیں دیکھو گے، اس لیے کہ اپنی اصلاح سے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ یہ خرابی ہے، اس کی اصلاح کی، تو پھر وہ خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی، تو یہاں کمی ہے تو اس کی اصلاح کی، دوسروں کی طرف نظر نہیں جائے گی۔ ہم کیونکہ اپنے اندر نہیں جھانکتے، اپنے اندر نہیں جھانکتے۔ اور یاد رکھیے، یہی تصوف ہے
یہی طریقت ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو معرفت کہتے ہیں، اسی کو اولیاء اللہ کا راستہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو حضور شیخ طریقت نے جو گفتگو کی اور جو اس کا آج کا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ جی یہ صوفی جو آپ کہتے ہیں نا، صوفی صاحب آ رہے ہیں، تو یہ تصوف اور یہ کیا ہے اور یہ صوفی کون ہے؟ جی حضور، اس پر گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ ہم نے تصوف کا معنی اور صوفی کون ہوتا ہے اپنے اپنے ہم نے معنی بنا لیے ہیں۔ آج کل ایک امیج ہو گئی ہے کہ جو سب سے بڑا صوفی ہوتا ہے وہ سب سے بڑی پگڑی پہنتا ہے، جتنا لمبا رومال اتنا بڑا صوفی، جتنی لمبی تسبیح رہتی ہے گلے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ ہم نے تصوف کو کپڑے تک محدود کر دیا، آج کل تو لمبے لمبے بال اور کہاں تک پیروں تک بال چل رہے ہیں، بڑے بڑے ناخون۔ کون صاحب ہیں؟ ارے ملنگ ہیں۔ کون فقیر ہے؟ بھائی صوفی لوگ ہیں۔ اپنے معنی ہم نے بنا لیے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ کیا تسبیح کا نام تصوف ہے؟ کیا پگڑی کا نام تصوف ہے؟ کیا رنگ کا نام تصوف ہے؟ کیا انگوٹھی کا نام تصوف ہے؟ تصوف ہے کیا؟ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، آسان ترجمہ مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے نا؟ کیا کیا؟ احسان۔ اور احسان کی وجہ اللہ فرماتا ان میں ایک عظمت والا رسول بھیج کر، یہ اللہ کا احسان ہے، عظمت والا رسول بھیج کر۔ اب amongst دی ڈیوٹیز آف prophethood، نبوت کی جو ڈیوٹیز ہیں ان میں سے علماء کرام 3 ڈیوٹیز کی طرف جس اس آیت نے جو بیان کیا ہے۔ پہلی ڈیوٹی نبی کی، یتلو علیہم آیاتہ، کہ مومنین پر وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پہلی ڈیوٹی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتنی ڈیوٹیز ہیں؟ تلاوت، تعلیم، تزکیہ۔ پہلی کیا ہے؟ تلاوت، تعلیم، تزکیہ۔ اب میں آپ کو اپنے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیے۔ تلاوت میں بتانا ہے، تعلیم میں سمجھانا ہے، تزکیہ میں بنانا ہے۔ تلاوت کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی، تعلیم کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی، اور تزکیہ کے لیے دل کی ضرورت ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تلاوت میں تجوید و ترتیل ہے، جی تعلیم میں تفسیر و تشریح ہے، بے شک، اور تزکیہ میں کردار کی تعمیر ہے، دل کی تطہیر ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تینوں، ان تینوں کا اثر آپ صحابہ اکرام کی جماعت میں دیکھیں گے۔ انہیں تلاوت نبوی کا بھی فیض ملا، جی تعلیم نبوی کا بھی فیض ملا، تزکیہ نبوی کا بھی
فیض ملا. یہ ان کی زندگی میں یہ 3 ڈیوٹیز ہے. اب آپ غور کرتے چلیے, ایک شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, فاروق اعظم کیا عظمت والے. اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ تلاوت, تعلیم, تزکیہ. ایک ایسا وقت آیا, اسلام قبول کرنے سے پہلے فاروق اعظم نے دیکھا کہ اسلام کی وجہ سے باپ بیٹے سے الگ ہو گئے ہیں, بھائی بھائی سے الگ ہو گئے ہیں. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ آج میں قتل ہی کر دیتا ہوں محمد رسول اللہ کو, تو یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا, اسلام بھی ختم, اور یہ جو اختلاف ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. بھائی بھائی سے دور ہے, یہ ختم ہو جائے گا. باپ بیٹے سے دور, یہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت فاروق اعظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جا رہے تھے. ایک آدمی نے روکا, کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں. کہا کون سا معاملہ؟ کہا میں نبی کو قتل کر دوں گا, جب قتل ہو جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. تو اس آدمی نے کہا وہاں بعد میں جائیے گا, پہلے آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, پہلے گھر کو سنبھالیے پھر وہاں جائیے گا. جب حضرت فاروق اعظم وہاں پہنچے تو دیکھا ان کی بہن جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی. اس تلاوت سے ایسا اثر ان کے دل پہ ہوا, میں اس کا اختصار بیان کروں, ایسا اثر دل میں ہوا کہ فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور فوراً حاضر ہو کے اسلام کو قبول کیا, اور فوراً اسلام کو قبول کیا, اور حضور کی صحبت میں رہے, حضور کے ساتھ رہے. حضور جو بھی حکم دیتے حضرت عمر اسے پورا کرتے. پھر ایسا مقام آیا دھیرے دھیرے کہ حضور سے قرآن بھی سیکھ رہے ہیں, حضور سے سنت بھی سیکھ رہے ہیں, حضور سے حدیث بھی سیکھ رہے ہیں. پھر ایک ایسا مقام آیا کہ خود قرآن سیکھ بھی رہے ہیں, دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں, خود حدیث سیکھ بھی رہے ہیں, دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں. پھر ایک ایسا مقام آیا کہ نبی سے اور قریب ہوئے, اور ایسی قربت ہوئی کہ ایک مقام پر حضرت عمر نے حضور کو یہ مشورہ دیا, یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے, کیوں نہ اس پر ہم نماز پڑھیں. تو فوراً آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اب آپ سمجھے, کیا سمجھے؟ تلاوت, تعلیم, تزکیہ کا اثر سمجھے کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا, یہ تلاوت نبوی کا اثر تھا. حضرت عمر قرآن سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں, یہ تعلیم نبوی کا اثر تھا. اور حضرت عمر رائے دے رہے ہیں, اس پر قرآن نازل ہو رہی ہے, یہ تزکیہ نبوی کا اثر تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور حسینی میاں عاشق قبلہ, نعرہ تکبیر. آپ توجہ فرمائیے, اس پر غور کریے کہ حضرت عمر کے سفر کو دیکھیے. قرآن کی آیت کو سننے سے لے کر اپنی رائے دینا جس پر قرآن کی آیت نازل ہو, اس سفر کو, اس مقدس سفر کو تلاوت نبوی, تعلیمات نبوی, تزکیہ نبوی کے اثر کو کہتے ہیں. یہ نبی, اور یہ جاری ہے. آج بھی روحانی طور پر ہمیں تلاوت رسول کا فیض حاصل ہے, تعلیم رسول کا فیض حاصل ہے, تزکیہ رسول کا فیض حاصل ہے. وہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, آج بھی ان کا فیضان جاری و ساری ہے. آج بھی ہمیں اس کا فیضان مل رہا ہے روحانی طریقے سے, روحانی طور پر. آج بھی ہمیں تلاوت نبوی, تعلیم نبوی, تزکیہ نبوی کا ہمیں فیض مل رہا ہے. یہ انہی کے روحانی تصرف کا اثر ہے کہ بغداد میں ایک یتیم بچے کو اپنی روحانیت سے اور اپنا لعاب دہن پلا کے غوث اعظم بنا دیا. اور یہ انہی کا مقام ہے, اور انہی کا اثر ہے, اور انہی کی تربیت ہے کہ ایک اونٹ چرانے والے کو امیر المؤمنین فاروق اعظم بنا دیا. تو محمد رسول اللہ, اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ ہر نفس خزاں کی زد میں تھے, حاصل بہار ہو گئے, ان کے در پہ بھیک مانگ کر لوگ تاجدار ہو گئے, لوگ تاجدار ہو گئے. اب آپ غور کریے, اس پر توجہ کریے کہ مصطفیٰ نے دین کے واسطے چشم انتخاب ڈال دی, قتل کرنے آئے تھے عمر اور خود شکار ہو گئے. سبحان اللہ, بے شک, ماشاء اللہ. یہ تزکیہ ہے, اسی لیے یہ ڈیوٹی. اب آپ غور کریے, اب وقت کے ساتھ کیا ہوا کہ جیسے جیسے
پہلے تو یہ تھا نا کہ جو مسجد نبوی تھی جی وہی مدرسہ نبوی، جی اس لیے کہ اس مسجد میں تلاوت بھی ہوتی تھی، جی تعلیم بھی ہوتی اور تزکیہ بھی. ٹھیک، تو جو مسجد نبوی وہ مسجد بھی، مدرسہ بھی، جی خانقاہ بھی. خانقاہ. اب وقت کے ساتھ اس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوئے. جیسا وقت گزرا قرأت کے ماہرین نکلے، قاری بنے، تعلیم کے ماہرین نکلے، علماء بنے، جی تزکیہ کے ماہرین نکلے، صوفیہ بنے. مرکز تلاوت و عبادت مسجد، مرکز تعلیم مدرسہ، جی مرکز تزکیہ خانقاہ. خانقاہ. جب مسجد، مدرسہ اور خانقاہ جب یہ تین جمع ہو جائیں اسے ایک اسلامک یونیورسٹی کہتے ہیں، بے شک بے شک. جہاں تلاوت بھی ہو، تعلیم بھی ہو، تزکیہ بھی ہو. جب یہ تین جمع ہو تو وہ مکمل اسلامک یونیورسٹی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حقیقت کی بات ہے کہ یہ تینوں ضروری ہے. اس لیے ایک میں آپ عبادت کرتے ہیں، جی دوسرے میں آپ یہ عقیدہ پڑھتے ہیں کہ عبادت ہے کس کی، جی اور تیسرے میں آپ اس عبادت میں خشوع و خضوع دل کیسے حاضر کرنا ہے وہ تیسری مرکز سے سیکھتے ہیں. آپ نہیں سمجھے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں. مسجد میں. نماز کس کی عبادت ہے؟ یہ عقیدہ توحید. اور کس کی سنت ہے؟ یہ عقیدہ رسالت. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مدرسے سے. مدرسے سے سیکھتے ہیں نا. تو عقیدہ مدرسے سے، عبادت مسجد میں. تو آپ نماز پڑھنے گئے تو نماز کس کی عبادت ہے؟ یہ مدرسہ سکھائے گا. جی جی. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ یہ مسجد میں جائیے. لیکن پھر صوفی آپ کو روکیں گے. عقیدہ درست ہے، نماز بھی صحیح ہے، اس نماز میں تمہارا دل کہاں تھا؟ تمہارا دل کہاں تھا؟ دل کہاں تھا؟ تو اسی لیے نماز پڑھنا ہے مسجد میں جاؤ. نماز سیکھنا ہے کیسے پڑھی جاتی ہے وہ عقیدہ مدرسے میں جاؤ. اور نماز میں دل کیسے حاضر ہوتا ہے خانقاہ میں جاؤ. سبحان اللہ. میں اور آسان کر دوں، نماز کس کی عبادت ہے یہ عقیدہ امام ابو الحسن اشعری بتائیں گے، امام ابو منصور ماتوریدی بتائیں گے. نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ امام ابو حنیفہ بتائیں گے، امام شافعی بتائیں گے، امام احمد بن حنبل بتائیں گے، امام مالک بتائیں گے. اور نماز میں دل کیسے حاضر ہو یہ غوث اعظم بتائیں گے، یہ غریب نواز بتائیں گے. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ آج کی جو کیمپ ہے ان تینوں کو جمع کیا گیا کہ نہیں؟ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ ہاں. تعلیم حاصل ہوئی کہ نہیں آپ کو؟ اب مغرب بعد تزکیہ ہوگا. ہاں. پھر ہم بڑی سی واشنگ مشین لائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیجئے. وہ یہ والی واشنگ مشین نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا. بس توجہ کے ساتھ آپ اپنے دماغ کو حاضر کریے اور میری گفتگو کو. حضرت نے وہ بڑا پیارا شعر کہا تھا علامہ جامی کا کہ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ در وبوت قیل و قال محمد. کہ یہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ بڑی مبارک جگہ ہے. کیوں؟ نبی کیا کہتے تھے تعلیم ہوتی ہے، نبی کیا کرتے تھے تعلیم دی جاتی ہے، نبی کیسے تھے تعلیم دی جاتی ہے، کتنے خوبصورت تھے بتایا جاتا تھا، کتنے اچھے تھے بتایا جاتا ہے، نبی کی سنت بتایا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ حضور کے زمانے میں تینوں ایک.
اب بنیادی طور پہ الگ الگ مرکز بن گیا ہے، لیکن تینوں کا مقصد ایک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نبی سے قریب کرنا، نبی سے محبت اور نبی کی اطاعت کا درس دینا۔ یہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ اگرچہ آپ کو الگ الگ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی بنیاد آج بھی مدینے میں ہے۔ بنیاد کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب الگ الگ مرکز بنے تو عبادت و تلاوت کا مرکز مسجد، تعلیم کا مرکز مدرسہ، تزکیہ و تصفیہ کا مرکز خانقاہ، ایسا ہو گیا نا۔ اب میں اس پر ذرا غور کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس پر توجہ کریے کہ خانقاہ کیا ہے۔ بس تھوڑا سا فرق بیان کر کے دیکھیے، مسجد ہر زمین پہ نہیں بنا سکتے آپ، کچھ شرائط ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین کس کی ہے کیا نہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ مدرسہ کیا ہر جگہ بنا سکتے ہیں آپ؟ ہے نا۔ خانقاہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے، جہاں پیر اور مرید بیٹھ گئے اور تربیت شروع ہو گئی، اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ کسی شرط کی ضرورت نہیں۔ اب یا کسی جھوپڑی میں ہو، یا درخت کے نیچے ہو، یا سڑک کے سامنے ہو، جہاں پیر کامل اور مرید صادق بیٹھ جائیں، اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ خانقاہ کسی گنبد کا نام نہیں ہے، خانقاہ کسی مینارے کا نام نہیں ہے، خانقاہ کسی سنگ مرمر کا نام نہیں ہے، خانقاہ کسی کارپیٹ کا نام نہیں ہے، خانقاہ کسی جھومر کا نام نہیں ہے، خانقاہ کسی لائٹ کا نام نہیں ہے۔ جہاں پیر نے نظر کر دی اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پیر نے تربیت کر دی اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پیر نے لنگر کھلا دیا اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پیر نے پاک کر دیا اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پیر نے نظر کر دی اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پیر نے امن و امان پھیلا دیا اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پیر نے ذکر کرا دیا اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پیر بیٹھ گئے اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ اسی لیے 61 ہجری میں لوگ خانقاہ ڈھونڈ رہے تھے تو کچھ لوگ ادھر گئے ادھر گئے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ 61 ہجری میں سب سے عظیم خانقاہ نہ کسی مینارے کے نیچے تھی، نہ کسی گنبد کے نیچے تھی، نہ کسی تخت کے اوپر تھی۔ 61 ہجری میں سب سے عظیم خانقاہ کربلا میں حسین کا مصلی تھا۔ رسالت حضور حسینی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کو خیال آ رہا ہے خانقاہ کیا ہے؟ وہ خانقاہ ہے، حسین کا مصلی تھا۔ اس لیے خانقاہیت اور درگاہیت پر جو حضور نے جو کہا ہے کہ آج ہمارا المیہ ہے کہ خانقاہیت سو رہی ہے، درگاہیت کو فروغ مل رہا ہے نا۔ خانقاہیت کو دیکھنا ہے تو کربلا والوں کو دیکھو، حسین کا مصلی، اہل بیت کے خیمے، یہ خانقاہ تھی جہاں تزکیہ ہو رہا ہے، جہاں تربیت مل رہی ہے، جہاں بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن پھر بھی دین کے لیے کھڑے ہیں، اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ اور آپ غور کریے، آج کے دور میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ خانقاہیت کہیں نہ کہیں سو گئی ہے، ختم تو نہیں ہوگی، ختم اس لیے کہ جس کی بنیاد مدینے میں ہو اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے کوئی؟ لیکن درگاہیت کو فروغ، اور تصوف جو ہے وہ نام خانقاہیت کا ہے، درگاہیت کا نہیں ہے۔ زیارت قبور یہ جائز ہے، اور پھول و چادر کے معاملات ہمارے علماء نے اس پر بحث کی ہے، اپنی حد تک سب جائز ہے، لیکن اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ خانقاہیت کو درگاہیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
اب خانقاہ کی بات نہیں ہوتی، اگربتی، گاگر، چادر، پھول چڑھا دیا آپ نے سمجھا کہ ہو گیا بھائی میرا معاملہ غریب نواز سے ہو گیا۔ بات کیا ہے کہ ہم آج کے دور میں جتنا زیادہ ولی کی مزار سے قریب ہیں اتنا ہی دور اس ولی کی تعلیمات سے ہیں۔ مزار سے بہت قریب ہیں، ایسا قریب ہے کہ کچھ لوگ تو لپٹ جاتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس کا ایگزام تھا، دیکھا تو مزار پہ لپٹا تھا، ولی اللہ سے کہتے میری مدد کر دیں ایگزام میں پاس ہو جاؤں، جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم اس ولی نے کہا تھا پاس ہونا ہے تو محنت کرو۔ محنت پہ نہیں۔ آپ غور کریے، ہم مزار سے قریب ہیں، صاحب مزار سے دور۔ درگاہیت اور خانقاہیت میں فرق ہے۔ جی حضور۔ درگاہیت میں فلوس دیکھا جاتا ہے، فلوس ہاں۔ خانقاہیت میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، فلوس اور خلوص، واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کو خیال آ رہا ہے؟ درگاہیت میں درہم و دینار ہے۔ جی حضور۔ درگاہیت میں درہم و دینار ہے، درہم و دینار ہے، خانقاہیت میں جذبہ و دیدار ہے۔ درگاہیت میں شہزادگی ہے، جی، خانقاہیت میں سجادگی ہے۔ درگاہیت میں ابنیت ہے، خانقاہیت میں اہلیت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ درگاہیت میں بھی بیعت ہے، خانقاہیت میں بھی بیعت ہے، اس لیے کہ بیعت کا ایک معنی بیچنا ہے، ایک معنی عہد کرنا ہے۔ جی، تو درگاہیت میں بھی بیعت ہے، خانقاہیت میں بھی بیعت ہے۔ میں فرق بتا دوں، جی حضور۔ درگاہیت میں مزار کو بیچا جاتا ہے اور خانقاہیت میں اپنے آپ کو صاحب مزار کے ہاتھوں میں بیچا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تصوف جو ہے وہ خانقاہیت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ خانقاہیت کا نام ہے۔ خانقاہیت کا نام ہے۔ اسی لیے درگاہیت میں آخری جملہ ہے، درگاہیت میں محض خرقہ پوشی ہوتی ہے۔ محض درگاہیت میں محض خرقہ پوشی ہوتی ہے، خانقاہیت میں صفات پوشی ہوتی ہے۔ درگاہیت میں پھول چڑھایا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، جی، اور خانقاہیت میں پیر کی صحبت میں رہ کر خود پھول کی طرح مہکا جاتا ہے اور دوسروں کے عیبوں پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو خیال آ رہا ہے؟ اسی لیے تصوف خانقاہیت کا نام ہے، درگاہیت کا نام نہیں۔ آپ جائیں، فاتحہ پڑھیں، اس ولی کے وسیلے سے دعا کریں، آپ جو کچھ پڑھیں اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچائیں۔ آپ درگاہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی خاص رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب ایسے آپ درگاہوں پہ جائیں گے تو وہی خانقاہیت ہے، اور ایسے جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ درگاہیت میں یاد رکھیے صرف مجاور خوش ہوتا ہے، اور خانقاہیت میں صاحب مزار خوش ہوتا ہے۔ درگاہیت میں خادم خادم ہی رہتا ہے، خانقاہیت میں خادم مخدوم بنتا ہے۔ درگاہیت میں زائرین آتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، درگاہیت میں
زائرین آتے ہیں، زائرین جاتے ہیں خانقاہیت میں، معین الدین آتے ہیں، غریب نواز نکلتے ہیں. اس لیے کہ وہاں تربیت ہوتی ہے، وہاں تزکیہ ہوتا ہے، وہاں تصفیہ ہوتا ہے، وہاں پاک کیا جاتا ہے، وہاں مصطفیٰ سے قریب کیا جاتا ہے، اسے خانقاہ کہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو مرکز ہے اور یہ جو ہم خانقاہ کی بات کر رہے ہیں، اس کی ایک جھلک یہ اسپیشل ٹریننگ کیمپ ہے، جہاں آپ اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر دیکھیے، اپنی اصلاح کریے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے یہ بڑی واضح طور پہ یہ بات بتا دوں، اور میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، کچھ 8-9 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد غالباً ٹی ٹائم ہوگا، اس کے بعد مغرب کی نماز، اور پھر ہم مراقبہ محاسبہ. آپ کا دل حاضر ہے، دماغ و دل حاضر ہے کہ نہیں؟ آپ کا تصوف رنگ کا نام نہیں ہے، دستار کا نام نہیں ہے، انگوٹھی پہننے والے کو صوفی آپ ایسے دیکھ کر نہ کہہ دیا کریے. بڑی بڑی زلفیں یہاں تک، اور 5 انگلی میں انگوٹھیاں ہیں، یہ پہنا ہے، وہ پہنا ہے، لوگوں نے سوچا یہ صوفی، وہ صوفی نہیں ہے. تصوف کیا ہے؟ صوفی کون ہوتا ہے؟ یہ جو خانقاہ والے ہوتے ہیں نا، یہ صوفی ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یاد ہے طائف کی سرزمین پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کرنے گئے، اور جب تبلیغ کرنے گئے، خدا کی توحید بتانے گئے، اپنی رسالت کو بیان کرنے گئے، قبر و حشر کے بارے میں بتانے گئے، تو مشرکین نے پتھر مارا، پتھر پھینکا، نبی کے جسم پہ لگا، نبی کو زخم ہوا، نبی کے جسم سے خون نکل رہا تھا، نبی تکلیف میں تھے. پھر ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ اگر وہ چاہیں، ابھی چاہیں تو میں اس طیف کی سرزمین کو ختم کر دوں، عذاب نازل کروں. اور مصطفیٰ نے کہا جبریل نہیں، یہ نہیں جانتی یہ کیا کر رہے ہیں، میں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی نسلوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا، اسے تصوف کہتے ہیں. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اسلام کو اور دین کو مال کی ضرورت تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ جس کے پاس جو ہے وہ اسلام کے لیے پیش کرے. تو حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر آ کر لٹا دیا. سخاوت ابو بکر کو تصوف کہتے ہیں. پھر وہ وقت آپ کو یاد ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم کمرے میں بیٹھ کے اسلام کی کیوں بات کر رہے ہیں، کیوں نہ کعبے کی طرف چلے اور کعبے شریف میں کھل کر اعلان کر کے ہم اسلام کی بات کریں. جرت فاروق اعظم کو تصوف کہتے ہیں. پھر وہ قصہ آپ یاد کریے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر پہ گئے، اور وہ حضرت عثمان غنی نبی کے قدم کو گن رہے ہیں، اور جتنا قدم نبی چلے اس دن حضرت عثمان نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا. حضرت عثمان کا بہانہ ڈھونڈنا مصطفیٰ کے دین کے اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کرنا، یہ سخاوت عثمان، یہ تصوف ہے. ہجرت کی رات حضرت علی بغیر کسی سوال کیے ہوئے مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹ گئے اور اطمینان کے ساتھ سو گئے. یہ بہادری، یہ جرت علی، اسے تصوف کہتے ہیں. امام حسن کا قوم کو متحد کرنا، اسے تصوف کہتے ہیں. امام حسین کا گردن کو کٹا لینا لیکن دین میں سمجھوتا نہ کرنا، اسے تصوف کہتے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ کی طہارت میں تصوف ہے، سیدہ عائشہ کے علم میں تصوف ہے، سیدہ زینب کے صبر میں تصوف ہے. غوث اعظم کا اپنی ماں کی بات مان کر سچ بولنا اور ان چوروں کو توبہ کرانا، اسے تصوف کہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا ایک آل رسول کے سامنے کشتی ہار جانا، اسے تصوف کہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کا رات بھر اپنی ماں کے سامنے پانی لے کے کھڑا ہونا، اسے تصوف کہتے ہیں. حضرت غریب نواز کی سادگی کو تصوف کہتے ہیں. جناب حضرت مخدوم اشرف کا ترک دنیا اور ترک سلطنت کرنا، اسے تصوف کہتے ہیں. حضرت غریب نواز کی تبلیغ کو تصوف کہتے ہیں. ان کا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا، اسے تصوف کہتے ہیں. جناب حضرت غریب نواز کی عظمت کو اسے تصوف کہتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین
بختیار کاکی کی جلوت کو تصوف کہتے ہیں، حمید الدین ناگوری کی خلوت کو تصوف کہتے ہیں، صابر پاک کی بھوک و پیاس کو تصوف کہتے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت کو تصوف کہتے ہیں، حضرت بابا فرید کی سادگی کو تصوف کہتے ہیں، حضرت نظام پاک کے لنگر کو تصوف کہتے ہیں۔ جناب کچھ لوگوں نے کہا اسی لیے تصوف کو اس طرح پگڑی اور دستار اور تسبیح تک محدود نہ کر دیجیے گا، جہاں لنگر شروع ہو جائے اسے تصوف کہتے ہیں، امن و امان پھیل جائے اسے تصوف کہتے ہیں، جب قوم متحد ہو جائے اسے تصوف کہتے ہیں۔ کسی نے کہا صوفی وہ ہوتا ہے جو مدینے میں چلا جائے، مدینے میں رہے، مدینے میں بس جائے اور مدینے میں موت ہو اور جنت البقیع میں دفن ہو، اسے صوفی کہتے ہیں۔ میرے پردادا محدث اعظم ہند بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ بھی صوفی ہے، وہ بھی فقیر ہے، لیکن مدینے جاتا ہے وہ بھی صوفی ہے، مدینے سے جو لوٹتا ہے وہ بھی صوفی ہے۔ اس لیے کہ ہم مدینے جاتے ہیں کیوں؟ نبی پر سلام پڑھنا ہے، نبی کو سلام کہنا ہے، اور مدینے سے لوٹتے ہیں کیوں لوٹتے ہیں مدینے سے؟ نبی کا کام کرنا ہے، مصطفیٰ کا کام کرنا ہے۔ اسی لیے تصوف نہ داڑھی میں لمبی لمبی داڑیاں اور لمبے لمبے جبے اور لمبے لمبے آپ نے پگڑیاں جناب و صدری اور تسبیح میں نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی اطاعت اور دل کو صاف کرنے میں ہے۔ اسے تصوف کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں تک داڑیاں لے کر نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صوفی نہیں ہوتے، بلکہ صوفی کون ہے؟ جو نبی کی اطاعت کرے، نبی سے محبت کرے، اپنے دل کو صاف کرے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں صوفی کپڑے والوں کا نام نہیں ہے، ملبوسات والوں کا نام صوفی نہیں ہوتا، صفات والوں کا نام صوفی ہے۔ آخری قصہ میں بیان کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، بڑی عظیم شخصیت، اپنے وقت کے غوث، جب پنڈوا شریف تشریف لائے، اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی کی صحبت میں آئے، تو پیر و مرشد نے دیکھا مرید جو ہے وہ مراقبہ، مشاہدہ، مجاہدہ کر رہا ہے، بڑے خوش ہوئے، خدمت خلق بھی کر رہا ہے۔ تو دوسرے دن بلایا پیر کو، مرید کو بلایا پیر نے، اور حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے خوش ہو کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو کچھ تحفے دیے، کچھ جبہ دیا، کچھ پگڑی دی، دستار دی، صدری دی، ہے نا؟ خوش ہو گئے، تحفہ دیا، مخدوم صاحب نے قبول کیا، بھائی پیر کا جبہ ہے، پیر کی پگڑی ہے، پیر کی صدری ہے۔ دوسرے دن مخدوم صاحب مراقبہ کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا ایک غریب آدمی آ گیا اور اس نے سوال کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دے دیں۔ مخدوم صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا، وہی تھا جو پیر نے دیا، تو وہ سارا جبہ، دستار، سب کچھ غریب کو دے دیا۔ اس لیے کہ مخدوم صاحب کے پاس دو راستے تھے نا، ایک تو پیر کا جبہ تھا، ہے نا، یہ پیر کا جبہ، پیر کی صدی، ایک نبی کی تعلیم تھی کہ کوئی سوال کرنے والا سوال کرنے آ جائے گھر پہ تو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، تو وہ سب کچھ دے دیا۔ جب دے دیا تو دوسرے مریدین دیکھ رہے تھے، بڑے خفا ہوئے کہ مخدوم یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی جو نئے نئے آئے ہیں سمنان کو چھوڑ کر، انہیں کیا معلوم کہ پیر کے جبے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، پیر کے پگڑی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ مریدین اور شکایت کی کہ آپ نے جو جبہ دیا تھا، اشارہ یہی تھا ہم کو دے دیتے تو بچا رہتا، آپ نے ایسے کو دے دیا جس نے ضائع کر دیا، غریب کو دے دیا۔ مخدوم اشرف کو اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے جواب دیا، اور ان کو بھی اپنی تربیت پہ بھروسہ تھا نا، کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ کہا اشرف نے۔ کہا اشرف کوئی بھی کام بے معنی نہیں کرتے ہیں، یہ سوال تم جا کے اشرف سے کرو۔ تو جب وہ مریدین اشرف کی، سید اشرف، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے سامنے آئے، سوال کیا، اے سید اشرف کیا آپ کو ان تبرکات کی اہمیت نہیں معلوم؟ پیر کا جبہ کیا ہوتا ہے، پیر کی دستار کیا ہوتی ہے، پیر کی صدری کیا ہوتی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ میں اپنے طریقے سے آسان زبان میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم؟ مخدوم صاحب نے کہا مجھے سب کچھ معلوم ہے۔
اب مجھے یہ میرے سوال کا جواب دو. کہا سوال کریے. کہا یہ جو جبہ تھا میں نے غریب کو دیا تھا, کیا یہ عین شیخ ہے یا غیر شیخ؟ کیا یہ عین پیر ہے یا غیر پیر؟ نہیں سمجھے آپ. وہ اسی سوال کر رہے تھے یہ جبہ ہے, کیا یہ پیر کا جبہ ہے یا پیر ہے؟ پیر کا انہوں نے کہا پیر کا جبہ ہے. تو مخدوم صاحب نے کہا پھر میری نظر پیر پر ہے, میری نظر پیر کے ملبوسات پہ نہیں ہے, پیر کی صفات پر ہے. اور یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں. تمہیں پیر کی پگڑی چاہیے, مجھے پیر کا کردار چاہیے. تمہیں پیر کی صدری چاہیے, مجھے پیر کی نظر چاہیے. تمہیں پیر کا جبہ چاہیے, مجھے پیر کی صحبت چاہیے. اسی لیے میں صفات والا ہوں, تم لباس والے ہو. اور فرق یہی ہوگا کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں گے تو ان میں جب تمہیں دیکھیں گے تو تمہیں دیکھتے کہیں گے وہ دیکھو پیر کا جبہ دکھ رہا ہے, پیر کی پگڑی دکھ رہی ہے, پیر کی انگوٹھی دکھ رہی ہے, پیر کی صدری دکھ رہی ہے, پیر کا رومال دکھ رہا ہے. اور جب مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے مجھے خود پیر دکھ رہا ہے. اسی لیے دوستو جہاں مرشد کامل اور مرید صادق بیٹھ کر اور تربیت شروع ہو جائے اسے خانقاہ کہتے ہیں. اسی لیے اگر تاریخ میں آپ کو جانا ہی ہے تو غار ثور بھی ایک خانقاہ تھی, غار ثور بھی ایک خانقاہ تھی جہاں مرید صادق ابو بکر تھے, مرشد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور 3 دن 3 رات اس مرید صادق نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت, ان کی محبت, ان کے ادب و احترام میں, ان کی اطاعت میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا, ایسا فنا کر دیا, ان کے نور کو اپنے اندر ایسا بسا لیا, ان کی صفات کو ایسا اپنے اندر لے لیا کہ جب دونوں مدینہ پہنچے تو عوام اس کشمکش میں تھی کہ صدیق کون ہے, نبی کون. وہ نبی کے حسن و جمال کا آئینہ بن گئے تھے, نبی کے صفات کا مظہر بن گئے تھے. بات کیا تھی؟ کیا صدیق اکبر نبی کا جبہ پہن کے آئے تھے؟ نبی کا جبہ بہت عظمت والا ہے, نبی کی نسبت بہت عظمت والی ہے. نہیں, وہ نبی کی صفات پہن کے آئے تھے, وہ نبی کے حسن و جمال کا آئینہ بن گئے تھے. اسی لیے محدث اعظم ہند فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے, حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں, ان کی شریعت کے سوا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اسی لیے دوستو یہ صفات اور یہ تربیت اسے تصوف کہتے ہیں, اسے خانقاہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. کچھ لمحوں کے لیے ہم ذکر کریں گے اور پھر ٹی ٹائم کے لیے ہمیں جانا ہے. بس کچھ 1-2 منٹ کے لیے میرے ساتھ آپ کہیں لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جتنے لوگ بھی حاضر ہیں مولا ان کی حاضری کو قبول فرما. مولا ہم نے جو کچھ بھی یہاں پڑھا ہے سنا اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان کے صدقے پہ تمام صدیقین, شہداء, نبیین, صالحین کی روحوں کو صالح ثواب کرتے ہیں. مولا قبول و منظور فرما, فضل فرما, کرم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ. حضرات چائے کا وقفہ ہوگا, اس کے بعد پھر نماز مغرب کی ادائیگی ہوگی, پھر آگے کا سیشن شروع ہوگا. تزکیہ نفس, محاسبہ, مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نماز مغرب کے بعد ادا کی جائے گی. یہ چائے یہیں لا کے دیں گے, چائے ہی پہنچائیں گے کیا آپ سروے کریں گے؟ ہاں ہاں